حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات۔ یعنی محترم، ساتویں نشست ہے قرآن اور شجرہ مبارکہ کے عنوان سے، اور میں مسلسل سورہ مبارکہ نور کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اور بھائی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس کا نشان ہے 35۔ ترجمہ ایک مرتبہ اور کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے تاکہ بات وہیں سے آگے بڑھ جائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق رکھا ہوا ہو، اور وہ طاق، اس طاق کے اندر ایک چراغ ہو، وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، اور یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ زیتون کے مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ یہ جو تیل ہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ، اسے جلنے کے لیے کسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ چراغ خود بخود جلتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر کہنے لگا نور علی نور، کیا تم دیکھتے نہیں کہ نور کے اوپر نور ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت اپنے نور کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت اپنے نور کی طرف کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ اسی طریقے سے مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ ان مثالوں کو دیکھیں، تفکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ جس آیت کا میں نے کیا اس میں سے ایک لفظ تھا، اسی سے آگے بڑھنا ہے۔ کہنے لگا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کر دیتا ہے۔ اور اب آگے بڑھ کے قرآن مجید میں پروردگار عالم کہنے لگا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، میرے پاس سے تمہارے پاس ایک کتاب آئی اور دوسرا نور آیا۔ میرے پاس سے تمہارے پاس ایک کتاب آئی اور ایک نور آیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس نبی کی شان بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میرے محمد ہم نے تجھے ذکر بنا کر نازل کیا۔ شان رسالت ہے میرے محمد، ہم نے تمہیں ذکر بنا کر نازل کیا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ذکر بنا کر نازل کیا، نزلہ ذکر بنا کر نازل کیا۔ لفظ نازل جو ہے اس کا معنی یہ ہے
کہ نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہوگا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. نازل کا مطلب کیا؟ وہ ادھر سے ادھر آئے. تو نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہوگا. کیا کہنے لگا؟ قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، میرے محمد ہم نے تجھے ذکر بنا کر نازل کیا. تو مالک اگر تو نے اس نبی کو، میرے بھائی، اگر اس نبی کو تو نے ذکر بنا کر نازل کیا، تو جب نازل کیا تو جب پہلے بنایا تھا تو وہ پہلے بھیج دیتا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا نور اللہ نے میرا خلق کیا. تو مالک اگر تو نے اس محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا، تو جب نازل کیا تو جب پہلے بنایا تھا تو پہلے بھیج دیتا. سوال بنتا ہے نا، سوال آپ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء کرام آئے، اور ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا. تو مالک پہلے بنایا تھا تو پہلے بھیج دیتا. یہ آدم کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد، 1,25,000 انبیاء کرام کے بعد تو اس نبی کو بھیج رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. میں اللہ ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کر خوشخبری سناؤ کہ بارش ہمارے پیچھے رحمت بن کر آ رہی ہے. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والی محمد پر. میرے بھائی جو پیچھے تشریف فرمائے، اگر زحمت نہ ہو تو فرش اعضاء پر آ جائیے. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والی محمد پر. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والی محمد پر. بس گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی. تو میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کر آ رہی ہے. تو آدم سے عیسیٰ تک خوشخبری بن کر آئے، ہمارا نبی رحمت بن کر آیا. یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا آیت کا نشان ہے 157. خالق ارض و سما اس نبی کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس نبی کے فرائض بیان کر رہا ہے. کہنے لگا طویل آیت ہے، اس کا ترجمہ عالیہ کروں گا اور میں وہیں سے مصائب تک آ جاؤں گا. کہنے لگا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو رسول کا، نبی کا، امی کا اتباع کرتے ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ قیامت تک اس نبی کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. قیامت تک اس نبی کی تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے نبی کی. پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا یأمرہم بالمعروف، یہ میرا محمد تمہیں اچھائیوں کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، اور آپ کو برائیوں سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات، یہ نبی طیبات کو حلال قرار دے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ نبی خبیث یعنی نجس چیز کو حرام قرار دے گا، نجس چیز کو حرام قرار دے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پھر کہنے لگا یہ جو تم رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، اللہ مخاطب ہے آپ سے، یہ جو آپ حضرات رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ کا رسول ان زنجیروں کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو رائج کرے گا. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. اور اب آخری جو ٹکڑا ہے نا، اس ٹکڑے تک لانا تھا. اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی نور کی جانب ہدایت کر دے گا. والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. کہنے لگا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، انسانوں سے مخاطب ہے، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو فالذین آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ. وعزروہ، اس محمد کی عزت کرو. ونصروہ، اس محمد کی مدد کرو. تو ایمان لاؤ. میرے بھائی میری طرف متوجہ رہنا، تو سامان تو جاتا رہے گا. جو حاجات لے کر اس فرش اعضاء پر آئے ہیں ان کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ذرا سا فاصلے میں ناظرین کیجیے، مزید تشریف لے آئیے.
گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی. ظاہر ہے موضوع کے تقاضے ہیں, موضوع کو جو ہے وہ سمیٹنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. قرآن و شجرہ مبارکہ ہے. اب ان سے تو ظاہر ہے میں نے استفادہ کیا ہے. ایک جملہ اجازت ہے میرے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھے بتا دو, میں مصاحب تک آ جاتا ہوں. آ رہی ہے نا سمجھ میں ہے؟ تو کہنے لگا نبی کے فرائض بتلائے. کیا فرائض بتلائے میرے بھائی؟ کیا فرائض بتلائے؟ نبی اچھائیوں کا حکم دے گا, خود نبی خود کیا ہے؟ نور. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نبی کیا ہے؟ نور. اور اب نبی کے فرائض بتلائے. کیا بتلائے؟ یہ نبی اچھائیوں کا حکم دے گا, نبی تمہیں برائیوں سے روکے گا, نبی طیبات کو حلال قرار دے گا, نبی خبائث سے نجس چیز کو حرام قرار دے گا. اور یہ جو تم رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو, یہ اللہ کا رسول ان زنجیروں کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو رائج کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہنے لگا فالذین آمنوا بہ. اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, تو فالذین آمنوا بہ, اس محمد پر ایمان لاؤ. وعزروہ, اس محمد کی عزت بھی کرو. ونصروہ, اس محمد کی مدد بھی کرو. جب بلائے تو آ جاؤ, پہاڑ پر مت چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ جب بلائے تو آ جاؤ, پہاڑ پر نہیں چڑھنا. تو فالذین آمنوا بہ, یہ نبی اچھائیوں کا حکم دے گا. وعزروہ, فالذین آمنوا بہ, اس نبی پر ایمان لاؤ. وعزروہ, اس نبی کی عزت کرو. اب کامن سینس کا سوال ہے, کامن سینس کا. آپ اور میں, ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, کلمہ اسلام ہے نا, جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو دائرہ اسلام میں آ گئے, دائرہ اسلام میں آ گئے. عجیب بات یہ ہے, مسلمان پوری دنیا کے ہیں اور کوئی غیر مذہب والا جب وہ دین اسلام قبول کرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی پڑھتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا, کلمہ یہ کیا. اچھا, تو جب کلمہ پڑھ لے کوئی انسان محمد رسول اللہ کا, کیا اس کے دل میں محمد رسول اللہ کے لیے عزت نہیں ہوگی؟ ہوگی, عزت تو ہوگی نا. تو یہ قرآن نے الگ سے کیوں کہا وَعَزَّرُوهُ, اس محمد کی عزت بھی کرو. تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ تھے قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر دل میں عزت نہیں تھی. بس گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی, میں مسائل تک آ جاؤں گا, لیکن ایک جملہ تو ہدیہ کرنے دو. نور کے اوپر بات ہو رہی تھی, ایک جملہ ہدیہ کروں گا, میں مسائل تک آ جاؤں گا. کہنے لگا مالک ہم ایمان بھی لے آئے, ہم نے نبی کی عزت بھی کی, ہم نبی کی نصرت بھی کریں گے, اب تو جنت دے دے. جنت میرے بھائی جب ایمان لے آئے, عزت بھی کر لی ہے اور مدد بھی کرو گے, جنت تو ملنی چاہیے نا. کہنے لگا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جنت ایسے تو نہیں دوں گا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. گفتگو سے زیادہ طویل نہیں ہوگی. اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. تو اب جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے. اس نور سے مراد قرآن مجید ہے. اچھا, اب اس بات کو ٹیکنیکل بات ہے اور آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں. قرآن کا نزول اس وقت ہوا جب ظاہری نزول, جب رسول 40 برس کے ہوئے اور رسول غار میں گئے تو وہ سورہ علق کی 5 آیات آئی تھیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. نزول تو قرآن کا اسی وقت شروع ہوا جب رسول 40 برس کے ہوئے, پھر قرآن کا نزول شروع ہوا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی, میرا ساتھ دینا, ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اس نور کا اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ آیا. اس نور کا اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ آیا. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آیت نے یہ نہیں کہا کہ اس نور کی اطاعت کرو, اس نور کا اتباع کرو. اب یہ آسان کرنے کے لیے بات میں سمجھا دوں, اطاعت ہمیشہ ہوتی ہے قول کی, اطاعت ہمیشہ ہوگی قول کی, اور اتباع ہمیشہ ہوگا عمل کا. اطاعت ہوگی قول کی, اتباع ہوگا عمل کا. کوئی چلے, نقش قدم بنے, ان قدموں پر پیر رکھ کر چلا جائے, اس کا نام ہے اتباع. کوئی چلے, نقش قدم بنے اور اب ان قدموں پر پیر رکھ کر چلا جائے, اس کا نام ہے
اتباع، آیت نے یہ نہیں کہا کہ اس نور کی اتباع کرو، آیت نے کہا کہ اس نور کا اتباع کرو. تو پتہ یہ چلا کہ ہے کوئی نور پیکر بشری میں جس کے اتباع کا حکم ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ نور کس کا تھا، مگر مجھے نبی کی حدیث مل گئی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ظہور امام زمانہ کی تعظیم کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میرے بھائی بات مشکل تو نہیں ہے، مشکل بات تو نہیں ہے. تو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یعنی میں اور علی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں. میں اور علی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ دائیں آنکھ محمد، بائیں آنکھ علی. دائیں آنکھ محمد، بائیں آنکھ علی، ٹھیک ہے نا؟ ایک چہرے کی دو. میرے بھائی غلط پڑھا ہوں تو مجھے بتا دو، مجھے کسی مقام تک جانا ہے. ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، دائیں آنکھ محمد، بائیں آنکھ علی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ دیوار ہے، دائیں آنکھ محمد، بائیں آنکھ علی. اس دیوار کے پیچھے جایا جائے، اس دیوار میں ایک سوراخ کیا جائے، اور سوراخ کرنے کے بعد میں اندر جا کر بہت توجہ رکھیے گا، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اندر جا کر میں اپنی ایک آنکھ دیوار میں لگاؤں. یہاں انتہائی پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، کیا وہ یہ بتلا سکتے ہیں کہ میں نے دائیں آنکھ لگائی یا بائیں آنکھ لگائی؟ میرے بھائی گم ہو گئے تم؟ کیا وہ یہ بتلا سکتے ہو یہاں بیٹھ کر کہ میں نے اندر سے دائیں آنکھ لگائی یا بائیں آنکھ لگائی؟ تو اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ قیامت تک یہیں بیٹھے رہ جائیں گے مگر نہیں بتلا سکیں گے کہ میں نے دائیں آنکھ لگائی یا بائیں آنکھ لگائی. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک غیب میں ہو پتہ نہ چلے کہ کون محمد اور کون علی، جب سامنے ہو تو پتہ چلے کہ یہ نبی ہے، یہ ولی. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے میرے بھائی مل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. بس گفتگو میں نے سمیٹ دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. محمد مصطفیٰ نور، قرآن نور، علی نور، ایسا ہی ہے نا؟ ادیب میں اپنے بزرگ تو جانتے ہیں، بھائیوں سے مخاطب ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی کیا ہے میرے بھائی؟ نبی نور ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے نبی کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پر دیکھنا چاہا. جس نے نبی کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پر دیکھنا چاہا. اب برادران کہتے ہیں کہ اور کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نبی جو آخری نبی آئے تھے وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے. یہ کتابوں میں ملتا ہے، سنا ہے نا تم نے؟ برادران کہتے ہیں کہ نبی بڑے بھائی جیسے تھے. گفتگو زیادہ طویل نہیں کروں گا، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے میرے بھائی اور میں وہیں سے مسائل تک آ جاؤں گا. ایک جملے کی زحمت ہے. نبی بڑے بھائی جیسا. کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ کو، نبی کو، محمد کو بھی بھوک لگتی تھی، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے. نبی کو بھی نیند آتی تھی، ہمیں بھی نیند آتی ہے. نبی کو بھی نیند آتی تھی، ہمیں بھی نیند آتی ہے. نبی کو بھی بھوک لگتی تھی، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے. نبی کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش، ہم کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش. بھائی گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ کہنے لگا ایک ہی صفت کا تو فرق ہے، ایک ہی صفت کا تو فرق ہے. اور وہ صفت کیا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور ہم پر وحی نہیں آتی. اور پروردگار عالم قرآن میں کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. میرے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. تو میرے نبی نے کیا کہا آیت میں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں. نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو.
نبی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. تو کیا کہنے لگا؟ ایک صفت کا فرق ہے. نبی کو نیند آتی ہے, ہم کو بھی نیند آتی ہے. میرے بھائی پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش, ہم کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش. ایک ہی صفت کا تو فرق ہے. نبی پر وحی آتی ہے اور ہم پر وحی نہیں آتی. اب اس آیت کے ذرا سا پس منظر میں چلیے. حضرت عزیر یہودیوں کے بڑے نبی گزرے ہیں. نبی ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. ایک شخص ہے, اس کے سر پر بال نہیں تھے. بہت توجہ رکھیے گا, صفت کا فرق. یہ آیت کیوں آئی کہ نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. وہ شخص تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے. نبی تو نبی ہے نا. حضرت عزیر نے اس شخص کے سر پر ہاتھ پھیرا, اس شخص کے سر پر بال آ گئے. جیسا ہی اس شخص نے حضرت عزیر کا معجزہ دیکھا, وہ یہودی, وہ یہ کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. وہ کیا کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. زمانہ آگے بڑھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. کنواں خالی تھا. حضرت عیسیٰ نے اس میں اپنا لعاب دہن پھینکا, اس کنویں میں پانی میٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, مردہ تھا, حضرت عیسیٰ نے ٹھوکر ماری, وہ مردہ اٹھ کر زندہ ہو گیا. جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے یہ چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھے میرے بھائی, تو کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے. تو عزیر کے چھوٹے معجزات دیکھے, عزیر کی قوم والوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. عیسیٰ کے چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھے, عیسیٰ کی قوم والوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اب ایک بڑا نبی آیا اور اب اس نے چھوٹے موٹے معجزات نہیں دکھلائے, اس نے بڑے معجزات دکھلائے. اس نے سورج کو پلٹایا, چاند کو توڑا, ستارے کو در پر اتارا. تو قوم والے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ خدا ہے. اس وقت آیت آئی کہ میرے حبیب نے لوگوں سے کہہ دو کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب نے لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی, بدسورتوں کو نبی سے ملانے کے لیے نہیں آئی تھی. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میرے بھائی اجازت ہے کچھ پڑھ دوں؟ میں مسائل تک آ جاؤں. حضور اجازت ہے آپ کی؟ آپ اجازت دے دیجیے. میں گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی, ختم ہو گئی میری بات, ٹھیک ہے نا ہے. لیکن اب وہ ایک جملہ تو رہ گیا, آخری تقریر ہے, یہ جملہ بھی مجھ سے سن لو. ختم ہو گئی بات میں مسائل تک آ گیا. تو ایک ہی صفت کا فرق ہے نبی میں اور میرے بھائی, یہی کہتے ہیں نا برادران, تو ایک ہی صفت کا فرق ہے. نبی پر وحی آتی ہے اور ہم پر وحی نہیں آتی. آپ نے اونٹ دیکھا ہے, اونٹ دیکھا ہے, اونٹ کو بھی نیند آتی ہے, آپ کو بھی نیند آتی ہے. میرے بھائی ذرا سا جاگ جاؤ, ختم ہو گئی میری بات. مجھے کسی مقام تک جانا ہے, اس لیے اس جملے کا سہارا لے رہا ہوں. ایک ہی صفت کا فرق ہے. محمد کو نیند آتی ہے, ہم کو بھی نیند آتی ہے. محمد کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش, ہمیں بھی نسل بڑھانے کی خواہش. ایک ہی صفت کا تو فرق ہے. محمد پر وحی آتی ہے اور ہم پر وحی نہیں آتی. اونٹ دیکھا ہے, اونٹ کو بھی نیند آتی ہے, آپ کو بھی نیند آتی ہے. اونٹ کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش, آپ کو بھی نسل بڑھانے کی خواہش. تو کہہ دو کہ میں فلاں اونٹ جیسا, بھائی کہہ دو کہ میں اونٹ جیسا. جب میں اپنے دوست سے کہا نا کہ بھائی کہو کہ میں اونٹ جیسا, تو وہ چڑھ گیا, میرا فون بھی آنسر نہیں کرتا. کہنے لگا کہ ہم اونٹ جیسے کیسے ہو گئے؟ ایک صفت کا تو فرق ہے. اونٹ عقل نہیں رکھتا, ہم عقل رکھتے ہیں. اونٹ عقل نہیں رکھتا, ہم عقل رکھتے ہیں. تو کہنا فقط اتنا ہی ہے کہ جب ایک صفت کے فرق سے تم اونٹ جیسے نہ ہوئے, تو ایک صفت کے فرق سے محمد تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بس میں نے گفتگو سمیٹ دی, لیکن ایک جملہ ہدیہ کر دوں میرے بھائی. وہ اب ایک جملہ 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. میرا ساتھ دیا, نیند تو نہیں آ رہی, تھک تو نہیں رہے. آپ کے مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. مولا کے فضائل بیان نہیں کر رہا, علی کے مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں. ختم ہو گئی میری بات. تو عجیب بات یہ ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جو میرے بھائی تشریف فرما ہے, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے, سب نے لکھا کہ محمد ہم جیسا, محمد ہم جیسا, محمد ہم جیسا, یہ نبی ہم جیسا. لیکن جھوٹی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے کہا ہو کہ علی ہم جیسا, کسی نے کہا ہو کہ علی ہم جیسا, یا ہم علی جیسے. کیوں؟
اس لیے کہ میرا نبی ہے رحمت ہی رحمت، عین رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا نبی ہے رحمت ہی رحمت۔ تو اگر تم نے کہہ دیا نا کہ محمد ہم جیسا، تو ادھر تو نظر انداز کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر کہہ دیا کہ علی ہم جیسا، تو اب مقابلے پر مرحب ہے، مار کر آنا ہوگا، بھاگنا نہیں ہوگا۔ ختم ہوئی میری بات، اسی جملے تک آنا تھا۔ اور میں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں عطیہ کروں کہ میں جنگیں آپ کو نہ سناؤں تو کہاں سناؤں؟ میں جب میرے نانا حضرت آیت اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اجازت ہے تو میں ہدیہ کر دوں میرے بھائی، میرے بھائی، میرے نانا حضرت آیت اللہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے ممبروں سے خیبر اور خندق کے تذکرے بند ہوئے ہیں، ماؤں نے اپنے وطن سے بہادر بچے پیدا کرنا بند کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو خیبر ہے، یہ خندق ہے، یہ ہمارا نصاب ہے، یہ علی کے فضائل ہمارا نصاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ گفتگو زیادہ طویل نہیں کرنی۔ ایک جو تم پریشان تو نہیں ہو رہے خیبر سے؟ میرے بھائی بتا دو، پریشان ہو رہے ہو؟ اچھا میں اور بھی بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ ہدیہ کروں۔ جہاں مجھے کہیں محسوس ہوتا ہے نا کہ خیبر پر ریزسٹنس آئے گی، خندق پر ریزسٹنس آئے گی، اوور پڑھنے پر ریزسٹنس آئے گی، یعنی چیلنج ہوگا، تو وہاں میں زبردستی پڑھتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے روکتا ہے نا تو میں پریشان نہیں ہوتا، ان صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں، اور بوسہ لینے کے بعد پوچھتا ہوں کہ بھائی میں خیبر اور خندق کیوں نہ پڑھوں؟ کیا آپ کی بھاگنے والوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ ختم ہو گئی میری بات۔ مقابلے پر وہ بڑا پہلوان مرحب آیا، 7 ہجری کی جنگ، تفصیل میں نہیں جانا، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، سب نے پڑھا ہوا ہے، اور تم لوگ تو اب تو اسلامیات کی کتابوں میں بھی ہے، جنگیں ہیں نا، جیسے صحیح ہے، اوریجنل ورژن سن لو، تاریخ طبری اہل سنت مورخ وہ یہ فرماتے ہیں، سب نے لکھا، قلعہ قاموس یہودی خندق میں جب میرے بھائی یہودی پتہ ہے کون سے یہودی؟ وہ یہودی جنہوں نے فتح مکہ تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، فتح مکہ تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور بعد میں اسلام کے خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سارے جمع ہوئے، خندق میں مار کھا چکے، تو مدینے سے کچھ دور قلعہ قاموس، بہت سارے قلعے تھے، اس میں یہودیوں نے جا کر اپنی بستیاں بسائیں۔ ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، یہ دفاعی جنگ تھی، رسول نے اسلام کا نفاذ تلوار کے ذریعے نہیں کیا، تفصیل میں نہیں جانا، روایات میں ملتا ہے کہ 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا تو جو 39 ڈیز تھے اس میں کچھ تو ہو رہا ہوگا بھائی، کچھ تو ہو رہا ہوگا۔ اب یہ تاریخ طبری میں موجود ہے، نام بھی موجود ہے، کردار بھی موجود ہے، ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، جا کر آپ ویریفائی کیجئے گا۔ رسول لشکر ترتیب دیتے تھے، علم بنایا جاتا تھا، اور وہ لشکر سردار معین کیا جاتا تھا، اور وہ لشکر سردار کی سربراہی میں خیبر تک جاتا تھا اور پلٹ کر واپس آ جاتا تھا۔ پہلے دن یہی ہوا، دوسرے دن کسی اور کو سردار بنایا، لشکر ترتیب دیا، گیا وہ قلعہ قاموس تک، فتح نہیں کر سکا، پلٹ کر پھر واپس آیا رسول کے پاس۔ اور اب پتہ ہے رسول کے پاس تاریخ طبری اہل سنت مورخ وہ یہ لکھتے ہیں کہ سردار لشکر کو قصوروار ٹھہراتا تھا، لشکر والے سردار کو قصوروار ٹھہراتے تھے، لشکر والے کہتے تھے، بہت توجہ رکھنا، سردار کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، لشکر بھاگا تو میں بھی بھاگا، ٹھیک ہے نا؟ اور سردار کیا کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میری کوئی غلطی نہیں، جب لشکر بھاگا تو میں بھی بھاگا۔ اور پتہ ہے لشکر والے کیا کہتے تھے میرے بھائی؟ مسکرا رہے ہو تو میں ہی سنا رہا ہوں، میرا ساتھ دینا۔ لشکر والے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ صاحب جھوٹ فرما رہے ہیں، ہم نے انہیں بھاگتا دیکھا، جب یہ بھاگے تو ہم بھی بھاگے۔ ختم ہو گئی بات، ایک جملے کی زحمت ہے، بس میں مسائل تک آ جاؤں گا۔ تو اب میرے بھائی پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں مسکرا رہے ہو، اب اس اتنی متبرک جگہ ہے، مزہ خانہ ہے، مجلس ہے، کیا اب ہم یہاں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ آخر پہلے بھاگا کون؟ بھئی ایسے یہ مجلس تو مقام نہیں ہے نا کہ جہاں بیٹھ کر ہم طے کریں کہ آخر پہلے بھاگا کون؟ مگر یہ جو میرے نوجوان بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ آخر پہلے بھاگا کون؟ تو اب اس بات کو پوری مجلس بھول جانا، اس بات کو اپنے عقیدوں میں باندھ کر لے جانا کہ اگر رسول لشکر بدلے
تو لشکر بزدل تھا، اور اگر سردار بدل دے تو سردار پہلے بھاگا. ختم ہو گئی میری بات. اور اب مفسرین نے لکھا کہ اس میں دیکھیں مفسر پتہ ہے جو قرآن کی تفسیر بیان کرے، اس زمانے میں بڑے بڑے مفسرین موجود تھے. انہوں نے لکھا کہ اس میں لشکر کا کوئی قصور نہیں تھا، ہے اس میں سردار کا کوئی قصور نہیں تھا. ہوتا کچھ، بہت توجہ رکھنا میرے بھائی، کسی مقام تک جانا ہے میرا ساتھ دینا. تم ساتھ دو گے تو میں اس مقام تک پہنچاؤں گا، ورنہ میں مسائل تک آ جاؤں گا. کہنے لگے کہ اس میں سردار کا کوئی قصور نہیں تھا. ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب لشکر جاتا تھا نا قلعہ قاموس تک، تو وہ جو یہودی تھے، وہ ڈھول بجاتے تھے، ڈھول، اور شور ہوتا تھا کہ مرحب آیا مرحب آیا مرحب آیا. جیسا ہی وہ شور ہوتا تھا تو اس شور سے گھوڑے بھڑک اٹھتے تھے اور سردار کو لے کر نکل جاتے تھے، سردار کو لے کر نکل جاتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ 39 دن تک گھوڑے بھڑکتے رہے اور سردار کو لے کر نکلتے رہے. 40ویں دن تمہارا مولا علی بھی تو گیا، اور کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ علی کا گھوڑا بھڑکا ہو. ختم ہو گئی میری بات. 39ویں دن نماز مغرب کے بعد رسول نے سب کو جمع کیا. جب خیبر فتح نہیں ہوا نا، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگے کہ کل لاوطئن رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار حتی یحتل بین یدیہ، کل میں اسے علم عطا کروں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرارن بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، ضربوں پر ضربے مارنے والا ہوگا، غیر فرارن میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا. حدیث رسول ہے، میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا. اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک پلٹ کر واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کر دے. ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے میرے بھائی، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کر دے. مغرب کے وقت رسول نے یہ اعلان کیا، 40واں دن آیا، 40واں دن آیا، اور اب بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک مجھے علم کی آرزو نہیں تھی جتنی آرزو خیبر کے روز ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے تک ہم نے علم کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا جتنا ہم نے اس رسول کی حدیث کے بعد سوچا علم کے بارے میں. اور اب وہ منزل آئی کہ نماز ظہر کے بعد رسول خیمے سے باہر آئے، جبرائیل پیغام لے کر آیا. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ایسا پیغام ہے جو تم اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہو. فرمانے لگا جبرائیل، یا رسول اللہ نادے علیان، یا رسول اللہ نادے علیان، علی کو بلائیں. مظہر بلائیں نہیں، نادے علیان، علی کو پکاریں. مظہر العجائب، یہ عجائبات کے مظہر ہیں. تجد ان لک فی النوائب، اور آپ اپنی مشکلات میں علی کو اپنا مددگار پائیں گے. ختم ہو گئی میری بات. ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، ایک جملہ میں مسائل تک آ گیا. جو لوگ تھے نا، جب رسول نے یہ پیغام دیا کہ بلاؤ علی کو، تو کہنے لگے اللہ کے رسول علی تو ہے نہیں، علی کو تو آشوب الچشم ہے، علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، علی کو تو نظر نہیں آ رہا، علی جنگ سے لڑے گا، علی تو دور ہے، علی تو مدینے میں ہے، علی تو خیبر تک پہنچا ہی نہیں. سب توجیہات دینے لگے. ایک مرتبہ سب توجیہات دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ خواہش ہے نا کہ گھوم پھر کر علم ہمارے ہی درمیان رہے گا، ہے اس لیے توجیہات دے رہے ہیں. اور اب تمہارا مولا بیان کرتا ہے، ہمارا مولا. ایک مرتبہ میں رسول کے پاس آیا، رسول نے میرا سر اپنی گود میں رکھا، اپنا لعاب دہن مطہر نکالا. علی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا آشوب چشم تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے لوگ پکڑا کر چلا رہے تھے. رسول نے اپنا لعاب دہن مطہر علی کی آنکھوں میں لگایا. علی کا آشوب چشم دور ہوا. جب آخری جملہ مسائل تک آ گیا ہمیں، ختم ہو گئی میری بات. آخری جملہ آشوب چشم دور ہوا، اور جب دور ہو گیا نا تو ایک مرتبہ رسول نے علم علی کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد فرمانے لگے یا علی سدارو، یا علی جاؤ سدارو. پوری واقعات کی تفصیلات میں نہیں جانا، تاریخ میں موجود ہے. ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. ایک مرتبہ علی خیمے کے باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، رخ ہے خیبر کی جانب، پشت ہے نبی کی جانب. اور اب علی کا سوال دیکھو، پوچھنے لگے اللہ کے رسول کب تک جنگ لڑوں، اللہ کے رسول کب تک جنگ لڑوں. تمہیں معلوم ہے یہ طریقہ جو ہے نا مولا کا، یہ بہت سو کو پسند نہیں آیا، بہت سو کو پسند نہیں آیا. آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی کا طریقہ صحیح نہیں تھا،
رخ ہے خیبر کی جانب، پشت ہے آپ کی جانب، اور سوال کر رہے ہیں۔ اصولاً تو علی کو اتر کے آنا چاہیے تھا اور آپ سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ جملہ سنو گے رسول کا، فرمانے لگے رسول کہ جو بات تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جاؤ جا کر علی سے پوچھ لو، جاؤ جا کر علی سے پوچھ لو۔ آئے علی کے پاس، پوچھا کہ علی رخ خیبر کی جانب، پوچھا نبی کی جانب اور سوال کر رہے ہو، نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ایک مرتبہ تمہارا مولا مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے کہ کل حدیث سنی اور آج بھول گئے۔ بھائی کل حدیث سنی اور آج بھول گئے۔ کہنے لگے علی کل کیا کہا تھا رسول نے؟ فرمانے لگے رسول نے یہی تو کہا تھا نا کہ وہ اس وقت تک پلٹ کر واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کر دے۔ تو اگر میں پلٹ جاؤں گا تو قول رسول کی تکذیب ہو جائے گی۔ تو اب اس جملے کو اپنے عقیدوں میں باندھ کر لے جانا، ساتھی وہ جو رات کی کہی ہوئی بات صبح بھول جائے، اور علی وہ جب تک قول رسول پر عمل نہ کرے پلٹ کر واپس نہ جائے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والی محمد پر۔ ختم ہوئی بات، میں مسائل تک آ گیا، پورا واقعہ تو مجھے بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، وقت نہیں ہے، مگر ایک جملہ میں ہدیہ کر دوں۔ علی چلے، لوگ چلے، کچھ نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں غرور ہے۔ ایک مرتبہ رسول فرمانے لگے کہ رسالت مجبور ہے اور خدا کو یہی منظور ہے۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں مسائل تک آ گیا۔ کیا قاسم کا خون علی کا خون نہیں تھا؟ آج کا دن 7 محرم ہے نا، آج کا دن اور آج کی تاریخ منسوب ہے جناب قاسم ابن حسن سے۔ کون قاسم؟ امام حسن کے لخت جگر قاسم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک روایت پڑھوں گا اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا، لیکن ایک بات کہوں، شرم کھا کر گریہ نہ کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے روز مولا حسن تم سے شکوہ کرے کہ کیا میرا قاسم رونے کے لائق نہیں تھا؟ مولا حسن دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بہنیں موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، مقتل میں ملتا ہے کہ قاسم کی عمر 2 یا 3 برس ہے۔ حسین، حسن حسین کے بھی امام ہے نا۔ ایک مرتبہ حسین چیخ مار کر رونے لگے بھائی کی تکلیف دیکھ کر۔ تمہیں پتہ ہے مولا حسن نے کیا کہا؟ کہنے لگے بھیا حسین صبر کرو، لا یوم کا یومک، بھیا حسین تمہارے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا۔ آپ نے جملہ سن لیا۔ اب اس کے بعد حسن ابن علی وصیتیں کرتے جاتے ہیں۔ میں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ حسن نے ایک خط لکھا، تمہارے مولا حسن نے ایک خط لکھا، قاسم کی ماں جناب ام فروا کو بلایا، وہ خط ان کے حوالے کیا اور فرمانے لگے کہ ام فروا ایک زمانہ آئے گا جب قاسم کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، ام فروا قاسم کی مشکل کا حل اس خط میں موجود ہوگا۔ حسن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، شب عاشور حسین محضر شہادت، محضر نامہ، شہادت نامہ اپنے صحابیوں کو سنا رہے ہیں۔ زہیر ابن قین بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، عباس بیٹھے ہوئے ہیں، علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور محمد بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسن کا بیٹا قاسم حسین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جملہ سنو گے حسین کا، کہنے لگے کہ کل فلاں شہید ہوگا، کل فلاں شہید ہوگا، کل فلاں شہید ہوگا۔ حسین جب شہید کا نام لیتے تھے نا کہ کل یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، قاسم بار بار اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہو جاتا اور رو کر پوچھتا کہ چچا کیا اس شہادت نامے میں میرا نام نہیں ہے؟ جملہ سنو گے حسین کا، جملہ سنو گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بیٹے قاسم تو اپنی بات کیا کرتا ہے؟ ارے شہادت نامے میں تو تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ میرے بھائیوں، تم قاسم کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، ختم ہو گئی میری بات۔ عاشور کا روز آیا، عاشور کا روز آیا، اور اب قاسم حسن حسین کے پاس آئے۔ بنو ہاشم جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، فرزندگان عباس گئے، بنو ہاشم کے اور دوسرے جوان گئے، اولاد عقیل گئی، اولاد ابو طالب گئی، لیکن قاسم کو اجازت نہیں ملی۔ مقتل کا جملہ ہے
یہ بچہ، یہ 14 برس کا 13 برس کا بچہ تمہیں معلوم ہے کس طریقے سے اجازت دے رہا تھا؟ کبھی اپنے چچا کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی اپنے چچا کے پیروں کو چومتا ہے، کبھی اپنے چچا کے ماتھے کو چومتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ نہیں ملی قاسم کو اجازت، اور تمہیں پتا ہے حسین نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ بیٹا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ آخری جملہ مصائب کا، ٹوٹا ہوا دل ہے قاسم کا۔ کوئی بڑا اگر ڈانٹ دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اجازت نہ ملے کسی چیز پر۔ خیمے میں آئے، ایک پشت پر سر کو رکھ کر بیٹھ گئے، سر گھٹنوں پر ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کی ماں ام فروا آئی، قاسم کو دیکھا، قاسم رونے لگا، پوچھنے لگی ام فروا کہ بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ روتی ہوئی آواز میں کہا قاسم نے کہ اماں کیا بتلاؤ، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ جملہ سنو، شہزادی نے پردہ کیا، قاسم کی ماں نے ام فروا نے پردہ کیا۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی، عباس کو اطلاع ہوئی کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر آئی ہے، حسین کے پاس آئے۔ حسین کا جملہ سنو گے کہنے لگے بھائی عباس یہ کیسے ممکن ہوا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر آ جائے؟ آخری جملہ سنو، آخری جملہ مصائب کا۔ عباس آئے، کہنے لگے مولا کیا بتلاؤ، بیوہ حسن آ رہی ہے۔ حسین آئے، احترام کیا۔ آخری جملہ پتہ ہے شہزادی ام فرما نے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ حسین یہ تمہارے بھائی کی نشانی ہے، اسے قبول کرو، قاسم کو جنگ کی اجازت دو۔ حسین خاموش ہے، نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں۔ قاسم کے ذہن میں تھا کہ میرا بابا جب گزر رہا تھا تو اس نے ایک تعویذ دیا تھا، دوڑتا ہوا خیمے میں آیا، اس خط کو نکالا، تعویذ کھولا، خط کھولا۔ اب جو قاسم نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے حسن ابن علی کا اپنے بیٹے قاسم ابن حسن کے لیے، کہ بیٹا قاسم ایک زمانہ آئے گا جب لوگ تیرے چچا کے خون کے پیاسے ہوں گے، بیٹا قاسم اپنی جان اپنے چچا کے اوپر قربان کر دینا۔ اور پتہ ہے نیچے کیا لکھا تھا؟ اس خط میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم تو میری جان ہے، حسین فاطمہ زہرا کی جان ہے۔ آخری جملہ مصائب کا، آخری جملہ میرے بھائی۔ ایک مرتبہ قاسم کو خط لے کر آئے، حسین کو دکھایا، ماں کو دکھایا۔ حسین نے اپنے بھائی کی لکھائی دیکھی اور رونا شروع کیا، گریہ کرنے لگے۔ قاسم کو لپٹایا، 13 یا 14 برس عمر ہے، قاسم کے سر پر امامہ رکھا، تلوار حمایت کی۔ آخری جملہ، اب قاسم میدان میں گئے، حملہ کیا، اور یہ کہہ کر حملہ کیا کہ میرا دادا حیدر کرار ہے۔ فوجیں دور دور بھاگی کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی کہ ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو قتل ہوتے جاؤ گے، اسے گھیر کے مارو۔ جب قاسم فوجوں میں گرا ہے اور تلواریں لگی ہیں تو آواز دی کہ چچا میری مدد کو پہنچو، چچا میری مدد کو پہنچو۔ آخری جملہ، حسین دوڑے، عباس دوڑے، اور جب حسین اور عباس نے حملہ کیا ہے تو فوجوں میں بھگدڑ مچی، گھوڑوں کے ٹاپے پڑتے رہے، قاسم کا لاشا پامال ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ابا کے دامن میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حسین یا حسین یا حسین